میں سیدھے ٹاپک پر آتا ہوں تاکہ کیا پتہ زیادہ بارش ہو جائے تو کچھ لوگ چلے نہ جائیں اور وہ میسج سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ نے تو کان دیے، لیکن بڑوں سے ہم نے سنا کئی دفعہ کہتے ہوئے کہ دل کے بھی کان ہوتے ہیں اور دل کے کان سے سنیں۔ تو میں آج آپ سب سے التجا کرتا ہوں کہ اپنے دل کے کان سے یہ بات سنیں۔ میں ایک کھلاڑی کو جانتا ہوں، وہ ایسا کھلاڑی جو زندگی میں کبھی ہار نہیں دیکھا، اور وہ انٹرنیشنل کھلاڑی ہے، اور ایسا آلموسٹ امپاسبل ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی انٹرنیشنل لیول پر جائے اور کبھی زندگی میں ایک دفعہ ہارے نہ۔ ناممکن ہے۔ انٹرنیشنل لیول پر جب کوئی بندہ پہنچتا ہے تو اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں اس کے، کبھی جیتتا ہے اور کبھی ہارتا ہے، لیکن جس کھلاڑی کا میں ذکر کرتا ہوں اللہ نے اس کھلاڑی کو کبھی ہرایا نہیں، وہ ہمیشہ جیتتا رہا اور وہ ہمیشہ دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا، اسی لیے کبھی اللہ نے اس کو رسوا نہیں کیا، اللہ نے ہمیشہ جتایا۔ وہ ماں کی دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا، وہ والد کی دعاؤں کے ساتھ چلتا تھا۔ اب میں اشارہ دیتا ہوں تو بہت سارے لوگ شاید سمجھ بھی جائیں گے، وہ جب بھی جیتتا تھا اور کامنٹریٹرز اناؤنس کرتے تھے اینڈ دی ونر از، تو وہ کہتا تھا میں نہیں، سب کچھ اللہ کی طرف سے، ایسے ہاتھ اٹھاتا تھا اللہ اکبر کر کے، اور اس کا نام ہے خبیب۔ وہ ایسا بندہ جو کبھی زندگی میں ہار نہیں دیکھا۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں UFC یہ بڑی زبردست فائٹنگ کمپٹیشن ہوتا ہے، مکسڈ مارشل آرٹس ہوتا ہے اور آسان نہیں ہوتا ہے۔ اس میں انڈیفیٹڈ 29 ورلڈ لیول گیمز اس نے جیتے ہیں، 29 انٹرنیشنل میچز اس بندے نے کھیلے ہیں، اور اس بندے کا کوچ اسی کے ابا تھے، اسی کے ڈیڈی تھے، اسی کے پاپا تھے۔ اب جب وہ بندہ 28واں میچ کھیل رہا تھا، 28 میچ پوری دنیا دیکھ رہی تھی، اور وہ بندے نے جو ابو عاصم صاحب کے علم میں لے آنا چاہتا ہوں، ایسا کھلاڑی تھا وہ بھی جو اپوننٹ تھا، بڑا چیمپئن تھا، اس کا زبردست بول بالا، وہ بھی بہت بڑا چیمپئن، لیکن یہ خبیب کے ریلیجن کے تعلق سے اس نے کچھ گندے بات کی تھی، تو پھر خبیب میں ایسی انرجی آئی اور اس کو ایسے دھو ڈالا، پوری دنیا نے دیکھا اس کو۔ اور اس کے بعد اور ایک میچ اس کا کھیلنا تھا، لیکن اس کی امی نے بیٹے سے کہا بیٹا تو نے 28 میچ جیتے ہیں ابھی تک، اور یہ 29واں میچ جو تو کھیلنے جا رہا ہے، آج تیرے ساتھ تیرا کوچ یعنی تیرے ابو نہیں ہے، لہذا تو یہ میچ نہ کھیل۔ تو اس نے کہا میں نے پہلے وعدہ کر دیا تھا، اب میں بات سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا، امی جان مجھے ایک میچ کھیلنے کا موقع دیجیے۔ 2-3 منٹ میں دھو ڈالا وہ میچ، 29واں میچ تھا، اور جو 28واں میچ تھا جو اس نے جیتا تھا اس کو 50 کروڑ روپے ملے تھے، اور جو 29واں میچ جیتا تھا اس کو 56 کروڑ روپے ملے تھے۔ پھر دنیا والوں نے اس کو اتنا پسند کیا، اتنا پسند کیا، اس نے اعلان کیا میرے میں اور خوب انرجی ہے، میں اور خوب لڑ سکتا ہوں، لیکن میری امی اجازت نہیں دیتی ہے، ابھی ابو کے بنا رنگ میں اترنے کا پرمیشن نہیں ہے مجھے، لہٰذا میں نہیں کھیلتا ہوں۔ تو کھیل جو کمپٹیشن رکھتے ہیں وہ لوگوں نے 350 کروڑ کا آفر دیا ہے، آپ صرف پارٹیسپیٹ کریے، آپ صرف کھیلیے، ہارے 350 کروڑ، جیتے 350 کروڑ، حلال کے 350 کروڑ ہارنے پر بھی ملنے والے تھے، لیکن اپنی ماں کی بات اس بندے نے سنا، پھر زندگی میں اس نے کھیلا نہیں، حلال پیسوں کو اس نے ٹھکرا دیا ہے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو حرام کیا، کیا آپ ٹھکرا نہیں سکتے نشے کو؟ حلال 350 کروڑ حلال کے اس نے ٹھکرا دیا ہے۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشے کو حرام کیا ہے. نہ جانے بھارت میں کتنے ایسے بندے ہیں جو نشے کی حالت میں اپنی زندگی اور آنے والے نسلوں کی زندگی تباہ کر رہے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فریاد ہے کہ نشہ جو بندہ کرتا ہے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے, حرام ہے. علماء سے ہم نے سنا جو بندہ شراب پیتا ہے اس کے 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی ہے. تو ہم نے انشاءاللہ نشہ بند کرنا ہے, اور گوونڈی میں انشاءاللہ کوئی ایک بندہ بھی سگریٹ, گٹکا اور نشے کا ہاتھ نہیں لگائیں گے. آواز گونجنا چاہیے, زور سے کہیے انشاءاللہ, زور سے کہیں انشاءاللہ. کبھی ہم سگریٹ ہاتھ میں نہیں لیں گے, آواز سے بولے انشاءاللہ. نشے سے دور رہیں گے, آواز میں بولے انشاءاللہ. میں جب کالج میں پڑھا کرتا تھا میرے بہت سے دوست ہوا کرتے تھے. ایک دفعہ میرے ابو نے 10-15 دوستوں میں مجھے پایا, بازار میں کھڑا ہوا تھا. کچھ لوگ سگریٹ پی رہے تھے, میرے ہاتھ میں سگریٹ نہیں تھا, لیکن شاید ابو نے یہ سوچا میرا کہ میں بھی سگریٹ پی رہا تھا. واپس جب گھر آیا میں تو میرے والد صاحب رجسٹرڈ میڈیکل پریکٹیشنر تھے. تو آپ نے مجھے گھر پر بٹھا کر ایک بات کہی, وہ آج تک مجھے یاد ہے. میرے ابو نے ایک بات کہی, بیٹا میں روزانہ گھر کے باہر بیٹھ کر آتے جاتے لوگوں کی کاؤنسلنگ کرتا ہوں, نشے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں, سگریٹ چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں, کیونکہ میں نلگنڈے سے تعلق رکھتا ہوں, حیدرآباد سے 100 کلومیٹر دور. جامع مسجد اولڈ سٹی ہے, بہت غریب لوگ رہتے ہیں وہاں پر. وہاں والد صاحب کا کام روز شام میں چیئر پر بیٹھ کر آتے جاتے بڑے چھوٹے ہندو مسلمان سب کو کاؤنسلنگ کیا کرتے تھے. پھر مجھے کہیں کہ بیٹا میں نے آپ کو ایسے بچوں کے ساتھ دیکھا جو ہاتھوں میں سگریٹ تھا, اور میں سگریٹ چھڑانے کی بات کرتا ہوں, اور میرا ہی بچہ سگریٹ پی لے تو پھر میں منہ دکھانے لائق نہیں رہوں گا. تب انہوں نے ایک بات کہی مجھ سے, اگر آپ سگریٹ پیتے بھی ہو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا, آپ پی سکتے ہیں, چھپ کر پی سکتے ہیں. میرے گھر میں نہیں پی سکتے, میں روک سکتا ہوں, لیکن جب باہر آپ جاتے ہو تو آپ سگریٹ پیو گے, کوئی روک نہیں سکتا. لیکن ایک بات سن لے باپ کی, وہ بات یہ تھی, میرے ابو نے کہا تھا کہ اگر آپ سگریٹ پیتے ہو آپ تب بھی میرے بیٹے ہیں, لیکن ایک بات یاد رکھیں, میرے دل میں وہ محبت نہیں رہے گی جو باپ کی محبت بیٹے کے لیے رہتی ہے. ہو سکتا میں دوستوں میں آ کر سگریٹ پیتا, لیکن وہ بات نے مجھے ایسے دل میں بٹھا دی ہے کہ کبھی سگریٹ کو ہاتھ تو لگانا دور ہے, خیال تک نہیں آیا مجھے کہ سگریٹ بھی پینے والی چیز ہوتی ہے. یہ میرے ابو کے کہنے پر میں نے چھوڑا. کیا آپ پروفیٹ کے کہنے پر نہیں چھوڑ سکتے نشہ کو؟ کیا آپ کے دلوں میں محبت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ بتائیں زور سے صلی اللہ علیہ وسلم بولیں. اگر محبت ہے تو نشے سے دور ہونا ہے, ہم نے نشے سے ہم نے دور ہونا ہے. آج ہماری کمیونٹی جو چیلنجز فیس کر رہی ہے اس میں پہلا ریزن, جو سب سے پہلا ریزن ہے, ہم اللہ سے دور ہو چکے ہیں. میں ہر تقریر کچھ سوالات سے شروع کرتا ہوں اور ہر جگہ سوال رکھتا ہوں, یہاں بھی رکھتا ہوں میں, اور مجھے معلوم ہے کہ جواب بھی کیا آنے والے ہیں, پھر بھی میں رکھنا چاہوں گا, اور میں چاہوں گا کہ آپ لوگ جواب دیں. کیا آپ لوگ تیار ہیں جواب دینے کے لیے؟ کیا آپ لوگ اللہ کو مانتے ہیں؟ آواز سے بولے, اللہ کو مانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں؟ تو پھر مکمل کامیابی اللہ کو ماننے میں نہیں ہے.